مال کے بغیر اسلام کے ارکان کا اتمام ہی نہیں ہوتا۔ اگر مال نہیں ہے تو حج کیسے کرو گے؟ مال نہیں ہے تو زکوٰۃ کیسے دو گے؟ مال نہیں ہے تو عمرہ کیسے کرو گے؟ مال نہیں ہے تو صدقات اور خیرات کیسے کرو گے؟ جس کے بڑے فضائل ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، قرآن کہتا ہے نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم نے چہرہ مشرق کی طرف کر دیا یا مغرب کی طرف، یعنی نماز کی حد تک نیکی نہیں ہے، بہت ساری نیکیاں ہیں۔ اور قرآن آگے کہتا ہے اس میں رشتہ داروں پر، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، قیدیوں پر، پڑوسیوں پر، مسافروں پر خرچ کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو مال خود برا نہیں ہے، اسلام نے مال کی برائی نہیں کی ہے، دنیا داری کی برائی کی۔ مال چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ، ایسی محبت غالب آ جائے دل میں کہ زیادہ مال نہیں ہے، چاہے اس کے پاس ایک بکری ہے، لیکن بکری سے ایسی محبت ہے کہ اس کے چرانے میں، اس کی دیکھ بھال میں، جنگل میں باندھنے میں، سنبھالنے میں نہ ظہر پڑی، نہ عصر پڑی، نہ مغرب پڑی، نہ عشاء پڑی، نہ فجر پڑی۔ یہ مالدار نہیں ہے، دنیا دار ہے، اس کی برائی کرتا ہے اسلام۔ مالدار نبی بھی آئے، سلیمان علیہ السلام کو کیسی مالداری اور کیسی حکومت دی اللہ نے۔ اگر بری چیز ہوتی تو نبی کو تھوڑی دے۔ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے بہت بڑے تاجر تھے، بیرونی ممالک کے کئی سفر کیے۔ بعد میں جو فقر آیا یہ اختیاری ہے، مال اپنے پاس میں رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گوارا نہیں کیا، ان کا اختیاری یہ فقر ہے۔ فرمایا اگر احد پہاڑ سونے کا بنا کر مجھے دے دیا جائے تو 3 دن نہیں گزریں گے میں سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو ٹاپ صحابہ ہیں، جن کو دھرتی پر چلتے ہوئے جنت کی بشارت دی گئی ہے، عشرۂ مبشرہ میں دیکھیے کتنے مالدار صاحب۔ ابو بکر کپڑے کے بہت بڑے بزنس مین، حضرت عمر ہیں، اور حضرت عثمان جن کے نام کے ساتھ مالداری چپکی ہوئی ہے، غنی، مالدار کو کہتے ہیں، عثمان غنی۔ اور عبد الرحمن بن عوف عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں، لیکن جب ان کی وراثت کو تقسیم کیا گیا ہے تو سونے کی چٹانوں کو کلاڑوں سے کاٹا گیا ہے۔ تو مال برا ہوتا اللہ اپنوں کو تو نہیں دیتے۔ کبھی کبھار اسکالر بات کرنے والا دنیا داری کی برائی کر رہا ہوتا ہے، اس میں قارون کی مثال دیتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں مال برا ہے۔ قرآن نے قارون کی مالداری کی برائی نہیں کی، بلکہ اس مال سے پیدا ہونے والے نشے کی برائی کی۔ جیسے انگور بہت اچھا ہے، حلال ہے اور بڑا فائدہ مند ہے، اور اس سے نشاط آتا ہے، آپ کام کر کے کھائیے تو انگور کھانے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ کھا لیا، اس کی زیادہ شربت بنا کے پی گئے تو وہ شراب بن جاتی ہے، یا سڑا ہوا اس کا رس پیا تھا، کل نچوڑا تھا آج پی رہے ہیں تو وہ نشہ پیدا کرتا ہے۔ تو یہ نشہ برا ہے، انگور تو برا نہیں۔ تو مال سے جو نشہ پیدا ہوتا ہے، کبھی تکبر کا نشہ پیدا ہو جاتا ہے، کبھی ایسی غفلت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ پیدا کرنے والے کے احسان کو احسان نہیں مانتا، اپنا کمال سمجھتا ہے، اپنی چالاکی سمجھتا ہے، اپنی ہوشیاری سمجھتا ہے، تو پھر یہ نشہ ہے جس کی برائی کی جا رہی ہے۔ انگور پہ یاد آیا، شربت پہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں آباء و اجداد میں ایک نام آتا ہے مضر بن نزار۔ آپ نسب نامہ نکالیں گے نا، معد بن عدنان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسب صحیح ہے، اس سے آگے جو لوگ بیان کرتے ہیں تو نبی نے فرمایا وہ جھوٹ ہے، معد بن عدنان تک میرا نسب نامہ صحیح ہے۔
محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان. یہاں تک صحیح ہے. اب اس میں جو مزر بن آیا، مزر بن نزار کے 4 بیٹے تھے. ایک کا نام ہے مزر، دوسرا ربیعہ، تیسرا ایاد، چوتھا انوار. جب نزار کا آخری وقت آیا تو چاروں بیٹوں کو بلا کے کہا کہ جائیداد چھوڑ کے جا رہا ہوں، چاروں بھائی بیٹھ کے تقسیم کر لینا، جھگڑا مت کرنا. اکثر بھائیوں کی لڑائی اسی وجہ سے ہوتی ہے. اگر تم زیادہ نزاع ہو جائے، جھگڑے کی کیفیت پیدا ہونے لگ جائے، تو ایک بزرگ بتاتا ہوں، نجران چلے جانا، وہاں پہ ایک بزرگ شخصیت ہے، ان سے جا کے فیصلہ کرا دینا. یوں کہہ کے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور انتقال کے بعد بیٹے جو ہے وراثت تقسیم کرتے وقت لڑ پڑتے ہیں، نزاع ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے. تو وہ بزرگ کے پاس جانے کے لیے باپ کی وصیت کے مطابق روانہ ہوئے. راستے میں ایک کھیت آیا جس کی گھاس کو، جس کی پود کو کسی جانور نے معمولی سا کھا رکھا تھا. اب یہ کتنے ہوشیار ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد ہیں. ذہن دیکھیے، اب یہ چاروں بھائی جا رہے ہیں، صرف ایک گھاس ایک طرف تھوڑی سی کھائی ہوئی دیکھی تو پہلا مزر بولا، کیونکہ پاؤں کے نشان بھی تھے، تو کہا کہ یہ اونٹ جس نے گھاس کھائی ہے یہ اونٹ کانا تھا. دوسرا ربیعہ بولا کہ یہ تو لنگڑا بھی تھا. تیسرا بولا ایاد کہ اس کے اندر دم بھی کٹی ہوئی تھی. چوتھا بولا کہ جو ہے یہ اپنے مالک سے بھاگ کے نکلا ہے گھر سے، اونٹ. اب اونٹ نہیں ہے وہاں، صرف وہ گھاس کھائی ہوئی دیکھی اور اونٹ کے پاؤں دیکھے، اس کے اوپر یہ تبصرہ پیش کیا. وہاں سے آگے چلے تو ایک مسافر ملا، وہ اونٹ کا مالک تھا. اب یہ تم مسافروں سے پوچھ رہا ہے کہ یار میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، تم نے دیکھا ہے، تم یہاں سے آ رہے ہو، ہمارا اونٹ دیکھا؟ تو ایک کہنے لگا کون سا؟ وہ کانا اونٹ. دوسرا کہتا ہے وہ جو لنگڑا ہے، وہ جس کے پاؤں میں موچ ہے. تیسرا کہتا ہے وہ جس کی دم کٹی ہوئی ہے وہ اونٹ. کہا ہاں وہی. چوتھا کہتا ہے وہ جو بھاگ کے آیا، وہ تیرے گھر سے بھاگ کے نکلا. بولا ہاں وہی. کہاں ہے؟ بولا ہم نے نہیں دیکھا. یار ساری نشانیاں بتا رہے ہو، وہ کانا بھی ہے، لنگڑا بھی ہے، دم کٹی ہوئی ہے، بھاگا بھی ہے، تم کہہ رہے ہم نے نہیں دیکھا. کہا ہم نے نہیں دیکھا، جا کے تلاش کرو، ہم نے نشانیاں دیکھی، اس سے بتا دیا. بولا کہاں جا رہے؟ بولا ہم بزرگ کے پاس جا رہے ہیں، فیصلہ کرانے کے لیے. ہم خود جو ہے پریشان ہیں، ہم تمہارے اونٹ کا ہم کیا کریں؟ ہمارا باپ مال چھوڑ کے گیا، اس پہ جھگڑا ہو گیا ہے. یہ اس آدمی کو ایسا شک ہوا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا، نشانیاں ساری بتا رہے ہیں. یہ پیچھے پڑ گیا. بولا جس کے پاس تم فیصلہ کرانے جا رہے ہو نا، پہلے میرا فیصلہ ہوگا. اب اس حکیم بزرگ کے پاس میں جا کے کہا کہ یہ جو آپ کے 4 مہمان آئے، انہوں نے جو ہے میرا اونٹ جو ہے چرایا ہے، دے رہے نہیں. بولا تم نے چرایا؟ بولا ہم نے نہیں چرایا. تو یہ ساری نشانیاں بتا رہے ہیں. کہہ رہا ہے کہ کانا تھا، لنگڑا تھا، دم کٹی ہوئی تھی، بھاگا ہے. تو ایسا ہی میرا اونٹ ہے. انہوں نے کہیں دیکھا تو ہے؟ نہ دیکھ بتا رہے ہیں، نہ پتہ بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہم نے دیکھا ہی نہیں. تو نشانیاں کیسے بتا رہے ہیں؟ تو حکیم صاحب نے کہا کہ کیسے نشانیاں بتائی؟ اے مزر تو بتا، تجھے کیسے پتہ چلا کہ اونٹ کانا تھا؟ اس نے کہا کہ گھاس ایک طرف چری ہوئی تھی، دوسری طرف نہیں تھی، میں سمجھ گیا یہ اونٹ کانا. ارے ربیعہ تو بتا، تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ لنگڑا اونٹ تھا؟ کہا میں نے قدم کے نشان دیکھے، ایک تو گہرا نشان تھا، دھرتی کے اندر جا رہا تھا، دوسرا اوپر سے رکھا ہوا تھا ہلکا سا. میں سمجھ گیا یا تو لنگڑا ہے یا اس کے پاؤں میں موچ ہے. اچھا تجھے کیسے پتہ چلا کہ اس کی دم کٹی ہوئی ہے؟ وہ دم کا کوئی نشان ہوتا ہے؟ بولا ہاں میں نے اس کے مینگنیاں دیکھی اونٹ کی، ایک جگہ صحیح سلامت، ایک کے اوپر ایک، اور وہ ٹوٹی ہوئی نہیں تھی.
میں سمجھ گیا اس اونٹ کی دم ہی نہیں تھی، ورنہ بکھیرتا ہے اونٹ اور توڑتا ہے۔ چوتھا کہنے لگا، چوتھے سے پوچھا گیا تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ بھاگ کے گھر سے نکلا؟ تو بولا یار جس کھیت میں یہ چرا ہے وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں، اور گھاس اتنی ہریالی اور پسندیدہ جو اونٹ چرتے ہیں وہی گھاس تھی، وہی بوت تھی، تو یہ بھاگا ہوا نہیں ہوتا تو زیادہ نہیں چرتا۔ اس نے تھوڑا سا منہ مارا تو میں سمجھ گیا کہ یہ تو بھاگا ہوا ہے، اس کو ڈر لگا ہوا تھا کوئی مجھے پکڑنے والا نہ آ جائے۔ بہرحال حکیم نے فیصلہ کر دیا، میرے مہمانوں نے آپ کا اونٹ نہیں لیا، جاؤ تلاش کرو۔ اب ان چاروں نزار کے بیٹوں کے لیے دعوت کا انتظام ہوتا ہے، اس میں گوشت بہترین ہے اور انگور کی شربت ہے۔ کچھ سمجھانا چاہتا ہوں اس لیے سنایا ہے۔ انگور کی شربت ہے اور کھانا بڑا لذیذ ہے۔ اب چاروں بھائی ساتھ میں بیٹھے، اب کھانا کھا رہے ہیں اور کہہ رہے یار انگور کی شربت بڑی شاندار ہے، لیکن ایک کاش کہ اس انگور کی بیل کسی قبر پہ نہ ہوتی۔ یہ جو شربت پلائی جا رہی ہے، یہ انگور کی جو بیل تھی وہ کسی قبر پہ لگی ہوئی۔ دوسرا کہہ رہا ہے یار گوشت بھی بڑا لذیذ ہے، شاندار ہے بکرے کا، لیکن ایک کاش کہ اس بکرے نے کتیا کا دودھ نہ پیا ہوتا۔ تیسرا کہتا ہے یار روٹی نہیں دیکھی، جس کنیز نے بنائی ہے وہ حیض کی حالت میں ہے، مہواری میں ہے۔ چوتھا کہتا ہے بادشاہ بڑا اچھا ہے، مہمان نواز بھی ہے، فیصلے بھی اچھے کرتا ہے، ایک کاش کہ یہ اپنے باپ کا ہوتا۔ یہ عجیب بات ہے۔ تو یہ بادشاہ نے سن لی باتیں، جا کے پوچھا کہ بھائی یہ انگور کا جو شربت بنایا گیا ہے انگور کہاں سے توڑا ہے؟ بولا انگور تو کہیں تھے نہیں، اور ایک تمہارے باپ کی قبر کے اوپر ہریالی کے لیے ایک پودا لگایا تھا، انگور کی بیل لگائی تھی تاکہ وہ جو ہے سرسبز و شاداب رہے گی، ذکر کرتی رہے گی تو تیرے باپ کو عذاب نہیں ہوگا۔ وہ آج اسی میں انگور توڑ کے میں لایا ہوں جو تیرے باپ کی قبر پہ بیل لگی ہوئی۔ بات صحیح نکلی۔ اس سے باورچی سے پوچھا یہ گوشت جو کاٹا گیا، بکرا جو ذبح کیا گیا ہے، یہ مہمان کہہ رہے ہیں اس بکرے نے کتیا کا دودھ پیا ہے، بات میں کتنا دم ہے؟ کہا کہ بات صحیح ہے، پیدا ہوتے ہی اس کی ماں مر گئی تھی تو کتیا کا دودھ پلا کے ہم نے اس کی پرورش کی، اور اس نے اپنی بیوی کے ذریعے سے کس کنیز نے روٹی بنائی ہے؟ کہا اس کنیز نے بنائی ہے جو مہواری میں چل رہی ہے۔ پھر اپنی والدہ سے پوچھتا ہے کہ چوتھی بات بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے باپ کا نہیں ہوں۔ بات صحیح ہے، تیرا باپ نامرد تھا اور بیمار ہو گیا، میں نے سوچا اتنی بڑی حکومت ہے کوئی اور قبضہ کرے گا، وارث پیدا کرنے کے لیے غلط تعلق قائم کیا تھا۔ اب وہ واپس آتا اور مہمانوں سے پوچھتا ہے کہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ یہ انگور کی جو شربت ہے یہ کسی قبر کے اوپر اگائی ہوئی بیل ہے؟ تو وہ کہنے لگا، مضر کہنے لگا بات یہ ہے کہ انگور جب کوئی کھاتا ہے تو طبیعت میں چستی آتی ہے، نشاط آتا ہے، تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ جیسے ہی ہم نے یہ شربت پیا تو ہمیں گھبراہٹ ہونے لگی۔ یہ گھبراہٹ کا اثر تو قبر کا ہوتا ہے، یعنی چیزوں کا اثر دیکھیے۔ بہرحال یہ بات جو اصل بات رہ جائے گی، جس طرح انگور میں حلال ہے، پاکیزہ ہے، بڑا اچھا ہے، فائدہ مند ہے، لیکن نشہ پیدا ہو جائے تو پھر برا ہے اور حرام ہے۔ ہاں بہت ساری شرابیں انگور سے بن رہی ہیں، نشہ پیدا ہو گیا تو حرام ہو گیا۔ تو مال پاکیزہ ہے، بہت اچھی چیز ہے مال، اور انسان اس سے جنت کما سکتا ہے، دنیا کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر نشہ پیدا ہو جائے، جس طرح انگور سے شربت بھی بنتی ہے اور شراب بھی بنتا ہے، ایسے ہی مال سے زہر بھی بنتا ہے اور تریاق بھی بنتا ہے۔ تو یعنی مال خود بری چیز نہیں ہے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو مال کو برا بنا دیتی ہیں؟ میں کہہ رہا تھا نا کہ اللہ نے قرآن میں قارون کو مالداری کی برائی نہیں کی، حالانکہ بڑا مالدار ہے کہ ایک مستقل جماعت تو چابیاں اٹھانے پر تھی، 40 اونٹوں پہ چابیاں جا رہی، کتنے خزانے ہوں گے،
اتنا بڑا مالدار ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تیرا مال برا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کو 5 نصیحتیں کی ہیں، جو قارون کو نہیں ہے، ہر مالدار کو ہے۔ پہلی نصیحت، اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ مال ہے تیرے پاس، کوئی بات نہیں، لیکن اترا کے مت چلا کر، تکبر کو مت پیدا ہونے دے، یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو مالدار کو پہلے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ مال اللہ کی دی ہوئی دین ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ بہت سارے ڈگریوں والے بے روزگار پھر رہے ہیں اور دستخط نہیں کرنا آتا، وہ گننا نہیں آتا، گنتی نہیں آتی، اتنا دیا اللہ نے کہ گن نہیں سکتے، دیا اس نے ہے۔ تو پہلی کہ تکبر کو نہ پیدا ہونے دینا، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اور دوسری نصیحت قرآن قارون سے کہتا ہے کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اس مال سے جنت اور آخرت کا گھر بنائیے۔ مال کوئی بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے۔ اس مال سے آپ آخرت کا گھر بنائیے، خرچ کیجئے اللہ کی راہوں میں، خرچ کیجئے غریبوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، دینی اداروں پر، دینی جو دین کے قلعے ہیں ان پر خرچ کیجئے، اور تمہارے لیے جنت میں مساجد میں خرچ کیجئے۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جب تم اللہ کی راہوں میں، اللہ کے گھروں میں، دینی اداروں میں جب تم پیسہ خرچ کرتے ہو، جس وقت تم پیسہ دیتے ہو اسی وقت جنت میں تمہارے لیے محل تیار کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ دوسری نصیحت قارون سے کی جا رہی ہے کہ مال بری چیز نہیں ہے، اس سے آخرت کا گھر بنائیے، بے شک یہاں کا گھر بھی بنائیے، بہترین گھر ہو آپ کے پاس۔ نبی نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو بڑا گھر مل جائے، اچھی سواری مل جائے، وفادار بیوی مل جائے۔ یہ نصیب والوں کو ملتی ہیں چیزیں، بڑا شاندار گھر ہو، بہترین سواری ہو اور وفادار بیوی ہو، یہ خوش نصیب انسان ہے۔ تو مال برا تو نہیں ہوا۔ مولانا رومی نے بہت شاندار مثال دی ہے کہ مال انسان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کشتی کے لیے پانی ضروری ہے۔ کشتی پانی کے بغیر نہیں چل سکتی تو انسان بھی مال کے بغیر نہیں چل سکتا۔ حضرت سفیان ثوری نے فرمایا اگر ہمارے پاس مال نہ ہوتا تو لوگ ہمیں اپنا رومال بنا لیتے، ٹیشو پیپر بنا لیتے، ناک صاف کرتے، استعمال کرتے، یوز کرتے۔ اور غریبوں کو یوز کیا جاتا ہے کہ تیری ماں کے کھاتے میں 2 کروڑ ڈال دیں گے، جا فلاں مسجد میں بم ڈال دے۔ تو سفیان ثوری نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اگر ہمارے پاس مال نہ ہوتا تو دنیا کے وڈیرے ہمیں رومال کی طرح استعمال کرتے، اپنا ناک صاف کرتے، ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے، غلط راہوں میں غریب کا یوز ہو رہا ہے دنیا میں۔ نبی نے فرمایا یہ غریبی فقیری کہیں تمہیں کفر میں مبتلا نہ کر دے۔ آج غریبی اور جو ہے مسکینی یہ لوگوں کو کفر میں مبتلا کر دیے۔ لوگ پیسے دیتے ہیں، اسکوٹر دیتے ہیں کہ قادیانی بن جا، لڑکی دیتے ہیں کہ عیسائی بن جا، تو جو ہے شکیلی بن جا، تو قادیانی بن جا۔ تو مال تو اچھی چیز ہے، اس سے آخرت کا گھر بنائیے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ پانی کشتی کے لیے ضروری ہے، لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی کو ڈبو کے رکھ دے گا۔ انسان کے لیے مال بہت اچھی چیز ہے، لیکن پانی کی طرح چاروں طرف ہونا چاہیے۔ بہترین گھر ہو، سائڈ میں ڈسٹر فارچونر کھڑی ہو، بہترین بنگلہ ہو، چاروں طرف پلاٹ ہو، دکان ہو، فیکٹری ہو، کوئی دقت نہیں ہے۔ دنیا جیب میں ہو تو بری نہیں ہے، دنیا دل میں ہو تو بری ہے۔ یعنی اس سے محبت تو انسان کرتا ہے، محبت بھی منع نہیں کی۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ انسان جو ہے یہ مال سے شدید محبت کرتا ہے، اور مال کو مال اسی لیے کہتے ہیں، مال و یمیلو کے معنی ہے مائل ہونا، کیونکہ انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے، رغبت پیدا ہوتی ہے، اس لیے تو اس کو مال کہا گیا ہے۔ کون سی محبت؟ فرمایا شدید سے بھی آگے، اشد
والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اشد محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ یہ مال کا حق نہیں ہے بہت زیادہ محبت، یہ اللہ کا حق ہے، اس کے رسول کا حق ہے، یہ آخرت کا دین کا حق ہے۔ تو یہ حق یعنی محبت جائز ہے، شدید محبت مال سے جائز ہے، لیکن شدید سے بھی اشد محبت، بہت زیادہ محبت کہ نمازوں کا پتہ نہیں، آخرت کی فکر نہیں، اور اس کا دماغ بگڑ جائے، نشہ پیدا ہو جائے، کبر پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے۔ قارون ایک مرتبہ خچر پہ جا رہا ہے، سفید خچر ہے، اور اس نے ریشم کا جو ہے سرخ جوڑا پہن رکھا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا اور کہنے لگا، او موسیٰ، اللہ نے تجھے تو نبوت دی ہے، مجھے دولت اور عزت دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے ٹھیک ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے تجھے عزت دی، مال دولت دی ہے، لیکن اللہ ایک حق کا مطالبہ جو کر رہا ہے اسی مال سے۔ تیسرا کیا مطالبہ کیا تھا؟ احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے تو تو لوگوں پہ احسان کر، یا اللہ نے تجھ پہ احسان کیا کہ تجھے مال دیا، اب اس مال کے ذریعے سے تو غریبوں پہ احسان کر۔ اب جو ہے تم جو ہے بیواؤں پہ احسان کرو، تم جو ہے غریبوں پہ، مسکینوں پہ، یتیموں پہ۔ انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ واشار بالسبابۃ والوسطیٰ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے۔ الساعی علی الارملۃ والمسکین کمجاہد فی سبیل اللہ، بیوہ اور مسکین کو سنبھالنے والا ایسا ہے جیسے مجاہد اللہ کی راہوں میں جہاد کر رہا ہو۔ تو جیسے اللہ نے تجھ پہ احسان کیا تو تو اس مال کے ذریعے سے لوگوں پر احسان کر۔ یہ چوتھا مطالبہ اس سے ہوا۔ پہلا مطالبہ تھا تکبر کو مت پیدا ہونے دے، دوسرا تھا کہ دوسرا تھا وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اس مال سے تو آخرت کا گھر بھی بنا، اور تیسرا اس سے مطالبہ تھا ولا تنس نصیبک من الدنیا، مال سے دنیا کا نصیب بھی مت بھول، اچھا گھر بنا، اچھی سواری لے کے آ، اچھا کھانا کھایا کر، اچھے کپڑے پہنا کر۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کا اظہار کیا کر، تیرے جوڑے سے پتہ چل جائے کہ اللہ نے اس کو دے رکھا ہے، تیری سواری سے پتہ چل جائے کہ اللہ نے اس کو دے رکھا ہے، اللہ نے جو نعمت دی اس کا اظہار کر، بہترین کپڑے پہن، بہترین گھر بنا، بہترین سواری رکھ، بہترین ہیلی کھڑی کر دے، لیکن اسی شاندار ہیلی کے دروازے پر اگر کوئی مانگنے والا آ جائے اس کے نام پر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو اب اس مانگنے والے کو ٹوکنا مت۔ اب نعمت کا اظہار یہ بھی ہے کہ اچھی طریقے سے اس کی مدد کر، تاکہ پتہ چلے کہ اس کے پاس اللہ کی خاص نعمت موجود ہے۔ اس کا اظہار اب جو ہے سائل کے سامنے بھی ہونا چاہیے۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جیب میں ہو تو بری نہیں ہے، چاروں طرف دنیا پھیلی ہوئی ہو تو بری نہیں ہے، جیسے پانی کشتی کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہوتا ہے تو مددگار ثابت ہوتا ہے کشتی کے لیے، کشتی آگے بڑھتی ہے، بلندیوں کو چھوتی ہے، طوفانوں کا مقابلہ کرتی ہے۔ ایسے ہی مال اگر تمہارے پاس ہوگا دائیں بائیں چاروں طرف تو تم آگے بڑھو گے، بلندیوں کو چھوؤ گے، کئی چیلنجز کا مقابلہ کرو گے۔ لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو ڈوب جاتی ہے۔ اگر یہی مال کی محبت تمہارے دل میں گھر کر جائے جس سے غفلت پیدا ہو جائے تو پھر تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے یہ حق تھا، اور اس کا تریاق معلوم ہونا ضروری ہے جو اللہ نے مطالبہ کیا حدیث کی روشنی میں، کہ فرمایا مال سب سے پہلے تو کوشش کرو، سب سے پہلی اس کی شرط رکھ دی کہ حلال طریقے سے کماؤ، حرام مال جمع مت کرو، اور یوں فرما دیا طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ رزق حلال تلاش کرنا یہ فرض کے بعد بڑا فرض ہے، یعنی نماز فرض ہے، اس کے بعد بڑا فرض کیا ہے؟ رزق حلال تلاش کرنا۔ آپ کو جمعے میں بلایا تو کیا کہا سورہ جمعے میں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ
ایمان والو جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو. وَذَرُوا الْبَيْعَ، چھوڑ دو خرید و فروخت، شٹر لگا دو دکان پہ. اب کاروبار جائز نہیں ہے جمعے کی نماز اذان کے بعد. اگر دکان پہ بیٹھ کے تم نے 5 روپے کی سپاری بیچی تو یہ جائز نہیں ہے. فقہ نے یہاں تک لکھا ہے جمعے کی اذان کے بعد اگر نکاح ہوا تو وہ نکاح نہیں ہوگا، وہ فسخ ہوگا، کیونکہ وہ بھی خرید و فروخت ہے، وہ بھی ایجاب و قبول ہے. یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا جمعے کے بعد اذان کے بعد نکاحیں ہو رہی ہوتی ہے. نکاح نہیں ہوتا، منع کیا نص قطعی سے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو جب جمعے کی اذان ہو جائے تو دوڑو اللہ کی یاد کی طرف. اور پھر انداز دیکھیے، آپ نے جمعے کی نماز پڑھ لی، اب آپ سے کیا مطالبہ ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھیل جاؤ پوری زمین میں. مسقط، سعودی عرب، امریکہ، فرانس، جاپان چلے جاؤ. کیوں؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل روزی کو تلاش کرو. اللہ کا فضل کہا گیا اس کو، روزی کو. اور سورہ بقرہ میں خیر کہا گیا، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، یہ خیر جو تم خرچ کرو گے یہ تمہارے لیے ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، جو تم بھلائی کہا مال کو قرآن نے، کہ تم بھلائی خرچ کرو گے تو اللہ پورا واپس دے گا تمہیں، پورا دے گا. اللہ مانگتا ہے نا، وہ دینے کے لیے مانگتا ہے، لینے کے لیے نہیں. یہ بات صحابہ کو بتاتی جب اللہ نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو اللہ کو اچھا ادھار دے دے. تو ایک صحابی آئے ابو الدحداء، کہنے لگے اللہ کے رسول میرے پاس ایک باغ ہے جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں، وہ میں نے اللہ کو ادھار دے دیا، یعنی اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا. اور فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ. فرمایا اگر کوئی 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال یوں ہے جیسے آپ نے ایک اناج کا بیج دھرتی میں ڈالا ہے. اب کیا ہوگا؟ وہ پودا تیار ہوگا اور 7 سٹے لگائے گا اپنے اندر. ہر سٹے میں 100 دانے ہوں گے، ایک دانے نے 700 دانے پیدا کیے ہیں. ایسے ہی اگر تم اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو گے، اللہ دنیا میں 700 واپس دے گا. دینے کے لیے اس نے کہا ہے خرچ کرو، ورنہ دیا اس نے تھا، وہ دیا اس نے تھا. حضرت خدیجہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح ہوا نا تو ہدیہ دیا، پیسے. شادی میں گفٹ میاں بیوی دے سکتے ہیں، تو حضرت خدیجہ نے نبی کو پیسے دیے گفٹ میں. نبی نے فرمایا کہ اس کا کیا کروں میں؟ فرمایا ایسا کرو بہترین جوڑا خریدو اور مجھے گفٹ کر دو. اب یعنی دینے کے لیے دیا ہے. اب اللہ مانگ رہے ہیں تم سے لیکن دینے کے لیے. یہ بات صحابہ جانتے تھے، جب خرچ کرنے کی باری آتی تھی تو بے دریغ لٹا دیتے تھے. اصحاب پاک مصطفیٰ کو خدا نے کیا جگر دیا. بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے ثلث لا دیا اور کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا کہ خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا وہ لا کر دھر دیا. یعنی مسجد نبوی میں کال آئی کہ سپر پاور طاقت حملہ کرنا چاہتی ہے مدینے میں، اس کی کیا اوقات ہے کہ ہم پہ حملہ کریں؟ ہم خود جائیں گے تبوک اور ان کا مقابلہ کریں گے. سپر پاوروں سے مقابلہ کیا ہے کہ 2 لاکھ تھے. ہرقل نے، شاہ روم نے اور اس کے گورنروں نے 2 لاکھ سپاہی تیار کر دیے تھے اسلام کو مٹانے کے لیے، اور کہا کہ مدینے چلتے ہیں، حملہ کرتے ہیں. صرف خبر آئی نبی نے 30,000 کا لشکر فوری، باغات گرمیوں کا موسم تھا. آپ کو سنایا جاتا ہے تبلیغ میں کہ جو ہے باغ پکے ہوئے تھے لیکن وہ چلے میں نہیں جا رہے تھے. یاد رکھنا، وہ سپر پاور طاقتوں سے جہاد کرنے جا رہے تھے اور مقابلہ کرنے جا رہے تھے. 30,000 کا لشکر سامنے 2 لاکھ ہیں، اور وہاں تبوک پہنچ گئے ملک شام. سپر پاور طاقتیں اپنے بلوں میں چلی گئی. کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ 30,000 کا مقابلہ، جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، سب ڈر گئے.
اس وقت ضرورت تھی تو فرمایا لاؤ اللہ کے نام پہ 900 اونٹ بھر کی حضرت عثمان نے دیے، ڈھیر لگا دیا سونے چاندی کا عبد الرحمن بن عوف نے۔ عمر نے کہا تھا آج ابو بکر سے آگے نکلوں گا۔ عمر نے اپنے مال کے 2 حصے کیے، آدھا گھر پہ رکھا اور آدھا مسجد نبوی کے آنگن میں رکھ دیا۔ ابو بکر سب سے اخیر میں آئے۔ نبی نے فرمایا ابو بکر تم تو نیکی میں سب سے آگے رہتے ہو، آج پیچھے کیسے آئے؟ فرمایا پہلی مرتبہ گھر کی دیواروں پہ ہاتھ پھیرا کہ سوئی بھی رہ نہ جائے، آج اللہ اس کے رسول نے مانگا ہے تو میرے گھر کی سوئی آج رہنی نہیں چاہیے، رہنی اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی، کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ نبی نے فرمایا سوال ہی بدل دیا۔ عمر کا یوں تھا کہ آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، نبی پوچھیں گے نا کتنا لائے ہو تو میں کہوں گا میں یہ ڈھیر میرا ہے، آدھا لایا ہوں، لیکن تقدیر نے سوال ہی بدل دیا۔ فرمایا عمر کتنا لائے ہو اور کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا آدھا لایا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ ابو بکر کتنا لائے ہو اور کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا جو کچھ تھا وہ لایا ہوں، گھر میں بس اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا۔ اس لیے تمہارے سامنے جب سائل آئے تمہیں خوش ہونا چاہیے، تو اس رب نے موقع دیا، ورنہ زکوٰۃ جس پر فرض تھی نا اس پہ یہ بھی فرض تھا کہ وہ جگہ تلاش کرے، وہ غریب تلاش کرے، وہ ادارے تلاش کرے، وہاں اداروں میں جا کر زکوٰۃ دے کے آنا تمہاری ذمہ داری تھی۔ لیکن یہ بھی محمد عربی کا تم پہ احسان ہے کہ محمد عربی نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ہزاروں سینکڑوں صحابہ کو مختلف علاقوں میں بھیجا تھا، اور آج جو ہے مدرسے کا ذمہ دار جو ہے اپنے بڑے بڑے حدیث پڑھانے والے، تفسیر پڑھانے والے اساتذہ کو آپ کے دربار میں بھیجتا ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے یہ ملا ہے نورانی قاعدہ پڑھاتا ہوگا، میں پوچھتا ہوں کبھی جو آپ باہر بیٹھے رہتے ہیں مدرسے میں مشکات شریف پڑھاتے ہیں، کوئی بخاری شریف پڑھاتا ہے، کوئی قرآن کی تفسیر پڑھاتا ہے، اب تو سمجھتا ہے یہ مانگنے کے لیے آیا، جس کو نہیں دینا ہوتا وہی ناٹک کرتا ہے، کیونکہ میں نے 3 سال چندہ کیا، جس کو نہیں دینا ہوتا ہے وہی ناٹک کرتا ہے، دینے والے بیچارے تو نہیں بکواس نہیں کرتے۔ ویراول وقت زیادہ ہو گیا، ویراول کے اندر ایک آدمی نے مجھ سے کہا مولانا 12 بجے آنا، میں 11 بجے گیا تھا، 12 بجے گیا کہ مولانا 4 بجے آنا، میں 4 بجے پھر اس دکان گیا کیونکہ وہ ہر مدرسے کو دیتا تھا، 4 بجے گیا تو کہنے لگا عصر کے بعد آنا۔ اب مجھے غصہ آیا، میں بھی سمجھ گیا کہ عصر کے بعد تو ایک دم گراہک اتنے ہوتے ہیں دکان پہ کہ بات کرنے کا ہی موقع نہیں ملے گا، اس کا مطلب یہ تو بنا رہا ہے۔ میں نے کہا یار روزے داروں کو پریشان کرنا کب سے سیکھا ہے تم نے؟ میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ بیوی کے کوئی زیور بنانا تھا، میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ مجھے کوئی پلاٹ خریدنا تھا، میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ مجھے کوئی گاڑی خریدنی تھی، میں اس لیے آیا تھا کہ مدرسوں میں 11 مہینے جو ہم پڑھاتے ہیں رمضان کی چھٹیوں میں یہ شرط ہے کہ ہر مدرس کو جانا پڑے گا، ورنہ 11 مہینوں کا انتظام کون کرے گا؟ یا مودی بھیجے گا، یوگی بھیجے گا، مسلمان آ کے مدرسے میں جا کے دے جائیں گے، وہ تو قبروں میں چلے گئے۔ اب تو جا کے لے آؤ، ترغیب دلاؤ۔ اس لیے اللہ نے کہا بھی ہے قرآن میں کہ احسان جتا کر اور تکلیف دے کر ثواب پہ پانی مت پھیرنا۔ ہاں احسان نہیں کر رہا تو اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے۔ زکوٰۃ کا حکم نماز کے ساتھ ساتھ ہے نا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہ اللہ کا حکم ہے تو جو ہے دل کی خوشی کے ساتھ۔ نبی نے یہاں تک فرمایا زکوٰۃ وصول کرنے والے جب تمہارے در پہ آئیں تو اس حال میں وہ رخصت ہوں کہ تم سے خوش ہو کر جائیں۔ اگر وہ تم سے خوش ہو کر نہیں گئے، یعنی تمہاری بد کلامی کی وجہ سے، زبان درازی کی وجہ سے تم نے کوئی تکلیف دے دی اور وہ ناراض ہو کے چلے گئے، نبی نے ابو داؤد کی روایت میں بتایا کہ جو ہے پھر تمہاری زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوگی، زکوٰۃ نہیں ہوگی قبول، پیسے بھی دے دیے لیکن زبان سے رہا نہیں گیا، آ جاتے ہیں اٹھا کے چوپڑی آ جاتے ہیں اور کوئی دھندا نہیں ہے، تو چلا لے مدرسے، ہم سارے مولویوں کو بٹھا دیں گے۔ مولانا تھانوی نے کہا تھا میں فتویٰ دیتا ہوں مولویوں تم چائے کی لاری لگا لو، دکان کھول لو، عطر بیچو، رومال بیچو، سبزی کی لاری لگا دو، ٹھیلے پہ جا کے مہینے کے 10,000 کما لو،
لیکن لوگوں سے کہا اگر مولویوں نے مدرسے اور مسجدیں چھوڑ دی اور 10,000 چائے کی لاری پہ کمانا اگر شروع کر دیا تو تمہاری نسل کے ایمان کا کیا ہوگا؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تم سمجھتے ہو یہ محتاج ہیں اس لیے پڑے رہتے ہیں مسجدوں میں، یہ محتاج ہیں اس لیے پڑے رہتے ہیں مدرسوں میں؟ کچھ ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں، اس لیے خیر جو ہے یہ آپ کے محسن ہیں۔ بہرحال اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ کو حساب کر کے آپ ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔